السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے آپ کو محمول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ہم لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم کس طریقے سے قرض کو ادا کریں گے؟ حافظ قاری صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ وظیفہ کریں کہ ہمارا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور کس طریقے سے ہمیں قرض کو ادا کرنا ہے آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے۔ تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو اگر آپ کے اوپر قرض 1 روپیہ ہے یا 1000 روپیہ ہے یا پھر 1 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے اور آپ قرض سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ آپ کے سر سے قرض اس طرح اتر جائے گا جیسے کہ آپ کے سر سے پانی اتر جاتا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ پانی سر سے نیچے اترتا ہے ویسے آپ کا قرضہ اتر جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ کیونکہ ناظرین کرام، آج کے دور میں قرض ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی وبا ہے۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ دیکھیے، انسان جو قرض لیتا ہے تو وہ خوشی خوشی قرض نہیں لیتا، چاہے وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب پیسے آنے کی کسی طرف سے امید نہیں رہتی ہے تب وہ انسان قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو بھی کماتا وہ قرض والوں کو ادا کر دیتا ہے، اور اس کی پریشانیاں لگی کی لگی رہ جاتی ہے، اور وہ قرض کے دلدل میں دھیرے دھیرے پھنستے پھنستے اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی جان دینے تک کو تیار ہو جاتا ہے، یعنی دنیا اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ قرض کا بوجھ اس کے گلے پہ، اس کے سر پہ اتنا دبا ہوا ہے کہ وہ بالکل پریشان رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا وظیفہ کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو یقیناً آپ بھی ہمیں دعا دیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں ہمیں دعا دیں گی کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور کبھی آپ قرضدار نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اور یہ اس کے لیے قرض ادا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ قرض ادا کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو جب کریں گے تو یاد رکھیں، اس بات کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک مسلمان بھائی جو پریشان ہے ان کی پریشانی کی حل کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کی سب سے بڑی ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے انسان چاہے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، تقدیر کا لکھا ہوا بھی دعا سے اللہ تعالی بدل دیتا ہے، لیکن ہماری کیا ہے سب سے بڑی کمزوری سمجھیں، ہم بے صبر ہیں۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر رب سے مانگے ادھر رب عطا کر دے۔ دیکھیے، دعا اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، یقیناً ہر ایک مسلمان کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن دعا 3 طریقے سے مانگا جاتا ہے جو کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں وہ 3 طریقہ کون سا ہے، کہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہے ہیں اور وہ قبول ہوا تو سمجھ لیں جو آپ نے مانگا وہ ملا۔ اگر آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں وہ دے دے، آپ کو نہیں ملا تو اب آپ کیا سوچیں گے؟ نہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اللہ سے جو دعا مانگا ہے اگر وہ آپ کو نہیں ملا تو یاد رکھیں کہ اس کے صدقے میں اللہ آنے والی آپ کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، پریشانی بھی لگی ہوئی ہے، تو تیسرا طریقہ یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو جمع کر لیتا ہے، اور کل بروز محشر آپ کو اس دعا کے بدلے اللہ نامہ اعمال میں آپ کے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیتا ہے، ثواب لکھ دیتا ہے۔
اور آپ اس وقت یہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتی۔ تو ناظرین کرام، دعا کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ تو اپنے فضل سے، تو اپنے کرم سے اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو کریم کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اللہ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض سے نجات فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ اس سے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیا پریشانی ہے، آپ اپنا نام لکھیں، کس جگہ کے ہیں اس جگہ کا نام لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ قرض سے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو قرض اتارنے کا وظیفہ وہ کون سی دعا ہے، تو آپ سب سے پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے 11 دن آپ کو پڑھنا ہے کنٹینیو، اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 500 مرتبہ، یعنی ایک بار آپ بیٹھ جائیں مصلی پر نماز پنجگان کی ضرور اہتمام کریں، کیونکہ نماز ضروری ہے۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ فری رہتے ہیں، عشاء کی نماز کو پڑھ لینے کے بعد آپ 500 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، لکھ لیں یا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کم سے کم 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو جب پڑھ لیں درود پاک، تو اس کے بعد آپ کو 500 یعنی 500 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ جب 500 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے تو پھر آخر میں آپ کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے درود پاک کا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے۔ آپ اس طریقے سے 11 دن آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ 11 دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ 11 دن آنے سے پہلے پہلے آپ کی قرضے کی ادا ہونے کا سبب پیدا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک امید سے جگ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو اب لازمی کریں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، رزق حلال کھائیں، حرام رزق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یقیناً اللہ آپ کی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ کریں گے اور کتنے دن کریں گے۔ 11 دن تک کرنے کا حکم دیا ہے کہ 11 دن تک جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کو غیب سے ان کی مدد فرما دے گا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایسے ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل ملک اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔